علماء اکرام اور پردے میں میری خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ اب ہم سے کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں شاقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع عقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے جست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کے تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہمارے ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سیکڑ واقعات کے بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی بھی کسی رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم اس خرافات کے آسمان سے ذلت و پستی کے گار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے کہ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، ان کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتیبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حارث بن خلف، نفر بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر آزمودہ کار موجود تھی۔ ادھر بے چار مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313 سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے، ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے اور بعض پیدل سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں، اور کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار کمان نہیں۔ الغرض جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمازن ہو چکے ہیں جہاں پانی کی وہ فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو خشک اور ریتیلی زمین پر خیمازن ہونا پڑا، ایسے جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس بھی لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنی اسباب جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل کو بچہ معاذ اور وس کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کا مکہ کے سرحد میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے محمد کے غلام کا، ارے نہ صرف نہ ہندو نہ مسلم نہ صرف عیسائی کا، اسلام کا پرچم ہے محمد کے غلام کا، نہ سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، نہ سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا، اور متحد رہو تو بدل سکتے ہو یہ نظام عالم، متحد رہو تو یہ بدل سکتے ہو یہ نظام عالم، ورنہ ان بکھرے ہوئے